पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है, या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है, उसको उसकी कंफर्मेशन भी मिलेगी। अभी हमने उसका भी मिलकर अभी इफ्तिताह कर दिया है। तो अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, पाकिस्तान को कुदरत ने मुनफरिद तो बनाया ही है अपने जोग्राफियाई महल वक़ू के लिहाज से। हमा मौसमी एक जो नेमत है वो अता करके, और बहुत से हवालों से पाकिस्तान एक अपनी इनफरादियत रखता है। लेकिन इसके मनसूबा साज़ों ने, इसके पॉलिसी साज़ों ने, इसके हुक्मरान तबकात ने इस मुल्क को कुछ और ही अंदाज से मुनफरिद और दुनिया से अलग बनाया है। दुनिया में जिस बात को कबाहत समझा जाता है, पाकिस्तान में सिस्टम उस बात को एक नेमत समझता है। दुनिया में जिन बातों को कर गुज़रने से दुनिया जिससे शर्माती है, थोड़ा झिझकती है, कांपती है, पाकिस्तान में वो काम सिस्टम पूरे धड़ल्ले से कर जाता है और कोई पूछने वाला भी नहीं होता, कोई रुकावट भी नहीं होती। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि ये मुल्क डिफ़ाल्ट होने की दहलीज़ पर खड़ा है और एक वक्ती उधार मांगी हुई सांसों पर इसकी मईशत चल रही है। पॉलिटिकली भी ये मुल्क एक बदतरीन किस्म के टर्मोइल का शिकार है और एक ऐसी कशमकश छिड़ गई है कि जिसके ख़त्म होने के बहुत करीब कोई आसार नज़र नहीं आते। और अगर इस टर्मोइल पे काबू भी पा लिया गया तो तब भी इसके जो मुज़िर और तबाहकुन असरात हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर तादेर मंडलाते और लहराते रहेंगे वो साए इस पर। इसी तरह सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है और हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अवाम की जो कमर है वो महंगाई से दोहरी हो गई है। शायद ये एक मुहावरा किस पस मंज़र में ये बना था, मुस्तमिल हुआ था, लेकिन आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको देखकर ये मुहावरा अमली शक्ल में नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात अपनी इनफरादियत को और इस मुल्क की इनफरादियत को बहाल और बरकरार रखते हुए कई ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिन्हें मौजूदा दौर में अनहोनी भी कहा जा सकता है और उनका शुमार पाकिस्तान के सियासी लताइफ में भी किया जा सकता है। मसलन ये ख़बर है कि पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है मोहसिन नकवी की सरबराही में, वो उसने एक ऐसे झंडे की तैयारी का हुक्म दिया है, ठेका दिया है, जिस पर 40 करोड़ रुपए की मालियत आएगी और ये झंडा लिबर्टी चौक में लहराया जाएगा और इसे दुनिया का सबसे बुलंद और सबसे बड़ा झंडा कहा जाएगा। ये ख़बर जब मीडिया में आई तो फिर इस पर कुछ लोगों ने नोटिस लिया। एक वकील ज़ीशान गिलानी ने इसे अदालत में चैलेंज किया और कहा कि मुल्क हाल ही में डिफ़ाल्ट होने से बच गया है और इसकी मईशत ठीक नहीं है, इसके लोगों के हालात इंतहाई दगरगू हैं मुआशी। तो ऐसे में 40 करोड़ रुपए ऐसे एक झंडे की तैयारी जो है उसका क्या मतलब है, और ये कि ये ठेका किस बुनियाद पर, किस मेरिट पर, किस कंपनी को दिया गया। अब अदालत ने इसका ये दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल कर ली है, लेकिन इसका क्या नतीजा निकलता है ये तो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल इससे हमारे हुक्मरान तबकात की तरजीहात का अंदाज़ा हो रहा है कि एक 40 करोड़ के झंडे से इस वक्त एक गिरी हुई कौम को आप वक्ती तौर पर एक कौम प्रस्ताना और नेशनलिज़म पैदा करना चाहते हैं, कौम प्रस्ताना जज्बात पैदा करना चाहते हैं। अगर आपका ख़याल ये है कि ठेके से हट के आप कोई कौमी जज्बा पैदा करना चाहते हैं तो ये खाम ख़याली है। इसी तरह एक ताज़ा तरीन एक वीडियो क्लिप गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी मौजूद हैं और उसके साथ निगरान वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं। वो जो मसाजिद की टोपियाँ होती हैं नमाजी, वो पहन कर एक जगह खड़े हैं और वो ये कौम को ये मजदा सुना रहे हैं
کہ قوم کو مبارک ہو کہ اب ہم نے آن لائن نذرانوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. درباروں اور مزارات کے لیے اب بیرون ملک بیٹھے ہوئے بھی اپنا جو نذرانہ ہے وہ بھیج سکتے ہیں، چادروں کی صورت میں، تحائف کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، نقدی کی صورت میں. تو پاکستان نے یہ یوں لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ترقی کی ہے کہ ایک طرف اس کا ہمسایہ ملک بھارت جو ہے وہ چاند کے تاریک گوشوں کو مسخر کر رہا ہے اور وہاں اپنی تحقیق کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، تو دوسری طرف پاکستان کے جو حکمران طبقات ہیں وہ فخریہ اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے آن لائن نذرانوں کی اب جو ترقی کا ایک سفر ہے وہ طے کر لیا ہے، اور اب پاکستان کے لوگ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے نیاز نذرانے وہ بھیج سکیں گے. تو یہ ترجیحات کا ایک دوسرا تعین ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، کس رخ جا رہی ہے، اور آپ اپنی ڈائریکشن سیدھی نہیں کر رہے. اور جن باتوں کا آپ کل تک مذاق اڑاتے تھے، لنگر خانے، ان باتوں کو آج آپ فخریہ انداز سے اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی تب تو آپ یہ کہتے تھے کہ کارخانوں کی بجائے لنگر خانے کھولے جا رہے ہیں، تو آج آپ کارخانوں کی بجائے نذرانوں پر جو ہے توجہ دے رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کے حکمران طبقات کی ترجیحات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور سیاسی لطیفہ شہباز شریف کا یہ دعویٰ ہے جو چند دن قبل انہوں نے کیا تھا کہ شکر ہے ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. خدا جانے ڈیفالٹ کی عملی شکل اور عملی تصویر کیا ہوگی، ہم نے نہیں دیکھا، مصر کے لوگوں نے دیکھا ہے اور سری لنکا کے لوگ حال ہی میں ڈیفالٹ کو بھگت چکے ہیں. لیکن آج پاکستان کی مارکیٹس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ عام آدمی کے لیے ڈیفالٹ ہی ہے، یا ڈیفالٹ کی اصطلاح جو ہے، دیوالیہ ہو جانے کی اصطلاح ہے، وہ عام آدمی کے لیے بے معنی ہو چکی ہے. جب پی ڈی ایم کی یہ حکومت مہنگائی مارچ کرتے کرتے اقتدار میں آئی تو اس وقت کی قیمتوں میں آج کئی سو گنا اضافہ ہو چکا ہے. چینی اس وقت 80 روپے مارکیٹ میں مل رہی تھی. آج جب پی ڈی ایم کی حکومت الوداع کہہ رہی ہے پاکستانی قوم کو، اس امید کے ساتھ کہ قوم دوبارہ ان کے سر پر قیادت کا، حکومت کا تاج رکھے گی، تو آج چینی 150 روپے ہے. اسی طرح ڈالر کا ریٹ، اسی طرح پیٹرول کا، ڈیزل کا، گیس کا، بجلی کا. ایک عام سی جو شیونگ ریزر ہوتا تھا اس کی قیمت آج 60 روپے سے 175 روپے پر پہنچ چکی ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جاتے جاتے یہ فرما رہے ہیں کہ شکر ہے ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا. یہ شکر سن کر وہ شکر یاد آ رہا ہے جو اس وقت کے 1971 میں جب پاکستان کا بڑا حصہ اور بڑی آبادی پاکستان سے الگ ہوئی تو اس وقت کے جو صدر تھے یحییٰ خان، انہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے پاکستان بچ گیا. تو بالکل یہ ایسا ہی شکر ہے کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے، ڈیفالٹ کے اثرات کیا ہوتے ہیں. عام آدمی حقیقت میں ڈیفالٹ کی کھائی میں گر گیا ہے جس کے لیے قوت خرید ہی جواب دے گئی ہے، اور وہ کس طرح اپنے دن گزارتا ہے یہ حکمران طبقات کو اس کا اندازہ نہیں، کیونکہ حکمران طبقات کی جو پوشیدہ دولت ہے وہ بیرونی ملکوں کی تجوریوں میں اور وہاں نظر آنے والے شاندار محلات کی صورت میں محفوظ ہے. اور جو ملک میں ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے ان کی جائیدادوں کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھتی ہے. اس لیے ڈیفالٹ نہ ہونے پر یہ شکرانہ تو بنتا ہی ہے، اور پاکستان جیسے ہی ملک میں پاکستان کی جو حکمران طبقات ہیں وہی ایسی بات کر سکتے ہیں. ایک چوتھا لطیفہ اس پاکستان کے ماحول میں یہ ہے کہ لاہور میں گوادر چائنا یونیورسٹی کا، پاک چائنا یونیورسٹی کا قیام عمل میں آ رہا ہے. اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ گوادر پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے جو اب گوادر پورٹ کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکا ہے، اور جہاں کے لوگ آئے روز پانی کو ترستے ہیں، اور جہاں کے مچھیرے ہڑتالیں کرتے ہیں، اور وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اکثر دھرنے دیتے ہیں، اور طویل گرفتاری کے بعد ان کی رہائی بھی ہوئی ہے. اور اس طرح گوادر قومی منظر پر خبروں میں ہمیشہ چھایا رہتا ہے. ایک شہر ہے کہ جس پر اب دنیا کی نظریں ہیں، اور اپنے جو لینڈ گریبرز ہیں ان کی نظریں ہیں، اور دوڑ رہے ہیں وہاں سرمایہ کاری کے لیے، وہاں پلاٹس خریدنے کے لیے پوری دنیا دوڑ رہی ہے. تو ایسے میں گوادر
کی بجائے گوادر یونیورسٹی کے نام پر جو لاہور میں ایک یونیورسٹی کا قیام بہت دلچسپ بات ہے، اور شاید گوادر والوں کو اس کا عملی فائدہ تو نہ ہو، لیکن بہرحال گوادر کے نام سے، گوادر کے نام پر لاہور میں جو یونیورسٹی ہوگی، کم از کم نام کا ثواب گوادر کے لوگوں کو ضرور ملے گا۔ تو یہ اس طرح کے سیاسی لطیفوں کے بعد پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان کیوں بگڑا ہوا ہے، کیوں بکھرا ہوا ہے، وہ کسی کے فتنے میں کیوں آ رہا ہے، وہ کسی کے بہکاوے میں کیوں آ رہا ہے، وہ باہر کیوں بھاگ رہا ہے، برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے پاکستان سے۔ تو یہ وہ سیاسی لطیفے ہیں کہ جب ان کے پس منظر میں پاکستان کا نوجوان اپنے حالات کو دیکھتا ہے، بیرونی دنیا کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہاں کوئی کشش نظر نہیں آتی ہے۔ تو ان سیاسی لطیفوں کے ساتھ پاکستان چل رہا ہے۔ پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، ایک نئی صدی میں داخل ہو رہا ہے، اور مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے، لیکن ہماری حرکتیں وہی ہیں جو پچھلی صدی میں جاری و ساری تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔